یاد رکھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو انسان صرف رخ کرنا چاہیے اللہ کے طرف۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے میں مختصر سی وقت لیں گے، ٹھنڈ کا موسم ہے، کیونکہ اس وقت کیا ہو جائے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انسان کیا جانے، کیونکہ مقرر کا فہرست بہت لمبی ہے، کیونکہ حضرت مولانا مبارک حسین صاحب مفتاحی امام و خطیب چھوٹی مسجد لائن بازار، اسی طرح حضرت مولانا و مفتی قاضی سیف اللہ صاحب امارت شریعہ بھوانی پور، آپ حضرات کے سامنے میں کچھ ہی دیر جلوہ فروز دکھائیں گے، ان کا خطاب بھی سننا ہوگا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے میں یہ سنگ بنیاد کے موضوع پر میں کچھ بات تو نصیحت سمجھ لیجئے، واقعہ سمجھ لیجئے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد رکھو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے میرے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے، جہاں بھی کہہ رہے ہیں جہاں بھی اللہ رب العزت کی گھروں کو بنیاد رکھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت وہاں قبول فرماتا ہے، جائے نہیں کرتا ہے۔ اس وقت انسان فوراً اللہ کے طرف اشارہ کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت سے یہ پتا چل رہا ہے، وہ اس کے معنی یہ آتا ہے یاد کرو، یاد کرو۔ اس کا معنی مطلب ہے کہ قیامت تک پڑھتا جا اور اس کو یاد کرتا جا، اس لیے کہ اس کا معنی کہا گیا ہے، وہ اس کا معنی بار بار کر رہے ہیں کہ یاد کرو اس اللہ رب العزت کو جو میدان حشر کے اندر میں یہی سنگ بنیاد، یہی مدرسہ حیات علوم جو آپ کے سامنے رواں اور دوا ہوگا کچھ ہی دیر میں۔ نوجوانوں یاد رکھیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کے لیے بنیاد رکھی تھی تو اس وقت اللہ سے مانگا تھا، اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، تیرے دربار کو بنانے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو قبول فرما لے، اے مالک کائنات تو قبول فرما لیجئے۔ اس لیے کہ نوجوانوں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اسٹیج پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی بھی مشورہ ہو، کوئی بھی رائے ہو، سب سے پہلے بڑوں کا ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے، ہمیشہ مقدم کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی اللہ رب العزت کا گھر بنانے کے لیے اس کی کوئی تفصیلی نہیں ہے، کیسا ہو سکتا ہے، کس طرح بن سکتا ہے، ان کا کس طرح نقشہ ہو سکتا ہے، ان کو کس طرح بنایا جائے، اللہ کو معلوم ہے، بندہ کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ان کے بیٹے، ان کے لخت جگر، نور نظر حضرت اسماعیل کا ذکر آتا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھیے، جو بھی ارادہ ہوتا ہے، جو بھی نیت ہوتی ہے، وہ مسجدیں میں ہوتی ہے، مسجدوں میں کیا جاتا ہے، اگرچہ انسان چھوٹے لوگ ہو، اگرچہ آج کی دور میں اس زمانے کے اعتبار سے چھوٹے لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، مگر انسان سمجھ لیجئے، عقل کر لیجئے، ہوش و حواس کو اپنے سامنے رکھے، اس لیے کہ انسانوں جب بڑوں کا ہمیشہ مقدم ہوتا ہے تو چھوٹا انسان آپ کے ہر وقت کام کرنے کے لیے اور کوشش و جدوجہد کرنے کے لیے، وہ انسان چھوٹا انسان اپنا کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے اور دنیا والوں کو کہنے کے لیے نہیں آتا ہے، کیوں؟ اس نے وہ چھوٹا ہے اور بڑوں سے مشورہ لیتا ہے کہ ہم کیسے کام کریں، اس کام کو کیسے بنائیں، اس کام کو کس طرح پائے تکمیل تک بوجھے، اور یہ اللہ کے گھر نہیں، رسول اللہ کے گھر ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تلاوت ہوگی، قرآن کریم کی آیت ہوگا، اس لیے کہ ربنا آتینا فی الدنیا، اس لیے کہ قرآن نے ہر وقت اعلان کر رہا ہے، دعا کر رہے ہیں، اے بندو یاد کر لو، اپنے گھروں کو سجا لو، اپنے گھروں کو
اس لیے کہ ہر انسان جب بڑوں کا ہاتھ رکھتے ہیں، بڑوں کا سایہ اپنے سر پر رکھتے ہیں، وہ انسان دنیا کے اندر میں برکتی کی حالت میں برکتوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد بڑے ہی آپ کے سامنے آئیں گے، بڑے ہی آپ کو تدفین کریں گے۔ نوجوانوں اس لیے کہ ہم اور آپ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ نوجوانوں یاد رکھ لیجئے، جو مدارس کو ہم قائم کر رہے ہیں، ہم مدرسے بنا رہے ہیں، شروع میں تو جوش آ سکتا ہے، شروع میں تو بنا سکتے ہیں، یہ قانون قاعدہ کو سمجھ لیجئے، اس سبق کو سمجھ لیجئے، مساجد و مدارس کو جو اختلاف ہو رہا ہے، ان کو بچانے کے لیے انسان نہیں بلکہ اختلاف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو آج کل جو مدارس اور مکاتب کے اندر میں جو فتنے بڑھ رہا ہے، مدارس اور مکاتب میں جو فتنے بڑھ رہے ہیں، فتنہ کا جو عالم ہو رہا ہے، نوجوانوں کمیٹی کے جو رہنے والا اور بوڑھے رہنے والے فتنہ کر رہا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھ لیجئے، جو انسان نوجوان کام کر رہے ہیں اور وہ نوجوان کہے کہ مجھے میرا نام نہیں آ رہا ہے، میرا نام پیش نہیں ہو رہے ہیں اور دوسروں کو نام آ رہا ہے، یاد کر لو اس وقت جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھروں کو اس وقت بنایا تھا، ان کے بیٹے نور جنگر لخت جگر ان